طریقت، حقیقت، معرفت۔ عام لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ صرف ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ لوگ باطنی اعمال کی نفی کر کے سراسر غلطی اور جہالت میں جا پڑتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا گروہ محض باطنی اعمال کو ضروری جان کر ظاہری احکام سے غفلت کرتا اور کہتا ہے کہ شریعت الگ ہے اور چھلکے کی مانند محض بیکار ہے، اور طریقت اور ہے یعنی مغز کی طرح حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اور اسی گمراہی میں ظاہری احکام نماز، روزہ وغیرہ پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے یہاں ان اصطلاحات کی تشریح اہل علم کے طریقے پر نہایت تحقیق کے ساتھ درج کی جاتی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ تمام احکام کا مجموعہ جن کا انسان مکلف ہے، خواہ وہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی اعمال سے، شریعت کہلاتا ہے۔ اور متقدمین صدر اسلام کے بزرگوں کی اصطلاح میں فقہ کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے: معرفت النفس ما لہا وما علیہا، نفس کا اپنے حقوق کو، فرائض کو جاننا۔ پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے دو حصے ہو گئے، پس ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام فقہ ہو گیا، اور باطنی اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام تصوف ہوا۔ اور ان باطنی اعمال کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں، اور باطنی اعمال کے ٹھیک طور پر ادا ہونے سے دل میں جو صفائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اس سے دل کے اوپر موجودات کی بعض حقیقتیں، خواہ آنکھ سے نظر آنے والی ہوں یا نظر نہ آنے والی، خاص طور پر اچھے برے عملوں کی حقیقتیں، اللہ پاک کی ذات و صفات و افعال وغیرہ کی حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کے معاملات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان اظہارات کو حقیقت کہتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کے معاملات کا اظہار ہوتا ہے، ان اظہارات کو حقیقت کہتے ہیں، اور ظاہر ہونے کو معرفت کہتے ہیں۔ اور جس بزرگ پر یہ باتیں ظاہر ہوں، اس کو محقق اور عارف کہتے ہیں۔ پس یہ سب باتیں یعنی طریقت و حقیقت و معرفت شریعت سے ہی تعلق رکھتی ہیں، نہ کہ کوئی الگ چیز ہیں۔ اب اس بات کو محققین اور عارفین کے اندازے میں ذرا وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس پر ایمان کا دار و مدار ہے اور جس کی برکت سے بڑا کافر بخشا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کا وارث ہو جاتا ہے، طریقت، حقیقت اور شریعت کا جامع ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں۔ پہلے جز یعنی لا الہ الا اللہ میں تمام آفاقی اور انفسی خداؤں کی نفی کر کے اللہ واحد کے موجود و مقصود اور معبود ہونے کو ثابت کرنا ہے۔ بس جب تک سالک نفی کے مقام میں ہے، طریقت میں ہے، جب نفی سے پورے طور پر فارغ ہو جاتا ہے اور تمام ما سوا اس کی نظر سے مٹ جاتا ہے، تو طریقت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ جب نفی کے بعد مقام اس بات میں آتا ہے اور سلوک سے جذبے کی طرف ترقی کرتا ہے، تو مرتبہ حقیقت کے ساتھ متحقق اور بقا کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ اس نفی، اس بات اور اس طریقت و حقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک و جذبے کے حاصل ہونے پر وہ شخص ولی اللہ کہلاتا ہے، اور اس کا نفس امارہ پن چھوڑ کر مطمئنہ ہو جاتا ہے اور پاک و صاف بن جاتا ہے۔ پس ولایت کے کمالات اس کلمہ طیبہ کے جز اول کے ساتھ جو نفی و اثبات ہیں وابستہ ہیں۔ باقی رہا اس کلمہ طیبہ کا دوسرا جز جو حضرت خاتم الرسل علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ دوسرا جز شریعت کو کامل کرنے والا ہے۔ جو کچھ ابتدا اور وسط میں شریعت سے حاصل ہوا تھا وہ شریعت کی صورت تھی،
اور اس کا اسم و رسم تھا. شریعت کی حقیقت اس مقام میں حاصل ہوتی ہے جو مرتبہ ولایت کے حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور نبوت کے کمالات جو کامل تابعداروں کو انبیاء علیہم السلام کی وراثت اور پیروی کے طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس مقام میں حاصل ہو جاتے ہیں. طریقت اور حقیقت جن سے ولایت حاصل ہوتی ہے شریعت کی حقیقت اور کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے لیے گویا شرائط ہیں. ولایت کو طہارت یعنی وضو کی طرح سمجھنا چاہیے اور شریعت کو نماز کی طرح. طریقت میں حقیقی نجاستیں دور ہوتی ہیں اور حقیقت میں حکمی نجاستیں. جس طرح انسان ظاہری اعضاء کی طہارت کے بعد نماز کے ظاہری احکام ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے، اسی طرح طریقت اور حقیقت کے ساتھ کامل طہارت حاصل ہونے کے بعد شرع شریف کے احکام بجا لانے کے لائق ہو جاتا ہے، اور اس نماز کے ادا کرنے کی قابلیت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبوں کی انتہا اور دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے. ان تینوں معاملوں یعنی طریقت، حقیقت اور شریعت کے آگے ایک اور معاملہ ہے جس کے آگے ان معاملوں کا کچھ اعتبار و شمار نہیں. جو کچھ مرتبہ حقیقت میں حاصل ہوا تھا اور اس بات و بقا سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت تھی، اور یہ معاملہ اس صورت کی حقیقت ہے. جیسے کہ شریعت کی صورت جو شرع میں عام لوگوں کے مرتبے میں حاصل ہوتی ہے، اور طریقت اور حقیقت کے حاصل ہونے کے بعد اس صورت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے. خیال کرنا چاہیے کہ وہ معاملہ جس کی صورت شریعت کی حقیقت ہو اور جس کی تمہید ولایت ہو وہ کس طرح بیان کیا جائے، اور اگر بالفرض بیان کیا جائے تو کوئی اس کی حقیقت کو کیا سمجھے اور کیا معلوم کرے گا. یہ معاملہ اولو العزم پیغمبروں کی وراثت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور جب اس معاملے میں اصول یعنی اولو العزم پیغمبر ہی کم ہوں تو فروع اس کے وراثت کو پانے والے پیرو ضرور ہی بہت کم و قلیل ہوں گے. لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس معاملے کا صاحب شریعت سے آزاد و بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس جہاں میں باطن سے تعلق رکھتا ہے اور ظاہر ہمیشہ شریعت کے ساتھ مخالف ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، باطن کو ظاہری اعمال سے بڑی مدد ملتی ہے اور باطن کی ترقیاں ظاہری احکام کی بجا لانے پر موقوف ہیں. بس اس جہاں میں ہر وقت ظاہر و باطن کے لیے شریعت کا ہونا ضروری ہے. ظاہر کا کام شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کے نتیجے اور پھل باطن کے نصیب ہیں. بلکہ سالک جس قدر شرعی پابندیوں کو برداشت کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرتا جائے گا. بغیر شریعت پر عمل کیے طریقت کا راستہ طے نہیں کر سکتا. کوئی فقط ذکر کرنے پر، بیعت ہونے پر، مراقبہ کر لینے پر اکتفا کرے اور شریعت پر عمل کرنے کو ضروری نہ جانے، ایسا شخص دھوکے میں ہے. بس میں اتنا ذکر کرتا ہوں، بھلے نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزہ رکھوں نہ رکھوں، زکوٰۃ دوں نہ دوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی کو کافی سمجھتا ہے، تو یہ شخص گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے. جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر شریعت پر عمل کیے طریقت کا راستہ طے نہیں کر سکتا. شریعت پر عمل کرنا طریقت کی ترقی کا ذریعہ ہے. آدمی ظاہری اعمال کی پابندی کرے، متبع سنت رہے، ایک سنت پر عمل کرے، جو اس کے ذمے واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس کو ہر حال میں بجا لائے، بھلے اس سے تلاوت نہ ہو، ذکر نہ ہو، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے.
اس لائن میں بعض لوگ گمراہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسی پر اکتفا کیا ہے. نماز کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں. تو جو شریعت پر عمل نہیں کرے گا سب بیکار ہے. یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے. تو اپنی باطنی اصلاح بھی ضروری ہے، ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح بھی ضروری ہے. اور باطنی اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل کی بیماریوں کا علاج، تکبر کا علاج، حسد کا علاج، کینے کا علاج، حب جاہ کا علاج، یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ حدیث میں کیا ہے، جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے مشرک ہو جاتا ہے. نماز پڑھ لے لیکن اس کے اندر کیا تکبر ہے، کیونکہ ریا بھی تکبر کی ایک قسم ہے. تو تکبر کا علاج بھی ضروری ہے. ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح بھی ضروری ہے. اور باطنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کے ساتھ ہونا، کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس سے بیعت ہونا، اس سے اصلاحی تعلق کرنا ضروری ہے. شیخ راستہ بتائے گا، سالک راستہ خود طے کرے گا. یہ سنت ہے. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ پوری ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو اور اپنی اصلاح کی فکر ہمارے ساتھ ہو. یہ فکر اگر کسی کو نصیب ہو گئی انشاءاللہ رفتہ رفتہ ترقی ہوگی. اگر اس نے شریعت کو لازم نہیں سمجھا اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی تو کمزور رہے گا. اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکے. وہ نفس و شیطان کے دھوکے میں بہت جلد پڑ جائے گا. تو اپنی فکر کریں، پورے دین پر چلنے کی ہر حال میں کوشش کرنی، ہر حال میں اور اپنی اصلاح کی بھرپور فکر کرنی. اللہ پاک یہ فکر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ظہر کی تعلیم بلال آپ کریں.